السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب شروط الصلاۃ چل رہا ہے، یعنی نماز کے شرائط کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اس سے پہلے چند احادیث اس باب کی آپ کے سامنے رکھی گئیں، چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو مرثد الغنوی، اور ان کا نام ہے کناز بن حسین بن یربو الغنوی، غنی بن یعصر جو غطفان کا ایک قبیلہ ہے وہاں اس کی طرف منسوب ہیں، بدری صحابی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف اور ان کے ہم عمر تھے، تمام غزوات میں شریک رہے۔ سن 12 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 66 سال کی عمر میں، اور ان کے بیٹے کا نام مرثد ہے اور یہ بھی صحابی ہیں، تو دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں۔ تو حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، لا تصلوا الی القبور، تم نماز نہ پڑھو، الی القبور، قبروں کی طرف، یعنی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ سامنے قبریں ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اس طرح سے رخ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ممانعت کی وجہ اس میں یہ ہے کہ اس سے ایک طرح سے جو لوگ قبروں کی عبادت کرنے والے ہیں، یہود و نصارہ، جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو جنہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، ان کی ایک طرح سے مشابہت لازم آتی ہے۔ یا اسی طرح سے آدمی کہیں قبور کے فتنے میں مبتلا ہو کر انہی قبروں کو سجدہ نہ کرنے لگے اور ان کی تعظیم اس قدر نہ کرنے لگے کہ وہ عبادت کی حد تک پہنچ جائے، تو یہ ایک طرح سے سد ذریعہ کے طور پر جو شرک تک پہنچانے والا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ یعنی قبر اگر کوئی بنی ہوئی ہے تو اس کو قبلہ کے درمیان میں کر کے نماز نہ پڑھو۔ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا، اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ اور اسی طرح سے آپ نے قبروں پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ قبروں پر بیٹھنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اسی طرح سے بیٹھنا جیسے کسی چیز پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی بنا کر، یا کسی اور طرح سے بیٹھنا، تو یہ جو ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طرح سے بیٹھنا یہ ایک طرح سے قبر اور اہل قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اس سے مسلمان کی حرمت پامال ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے ایک اور دوسرا بیٹھنا ہوتا ہے، اور وہ ہے مجاور بن کے بیٹھنا، جس طرح سے آج بہت سارے مزارات پر گدہ نشین بیٹھتے ہیں اور قبروں کی کمائی پر ان کا گزارا چل رہا ہے، ان کی گزر بسر ہو رہی ہے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے، اور اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں پر نہ بیٹھو، یعنی نہ تو ان پر جس طرح سے کسی چیز پر، کرسی وغیرہ پر بیٹھا جاتا ہے ویسے بیٹھو، اور نہ ہی مجاور بن کے بیٹھو کہ اس کی کمائی کھانا شروع کر دو۔ دونوں ہی صورتیں اس سے ممانعت
دونوں ہی صورتوں کی ممانعت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فإن رأى فی نعلیہ اذًا او قذرا فلیمسحہ ولیصلی فیہما، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد آئے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھی آ رہا ہے مسجد، فَلْيَنْظُرْ، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلِهِ أَذًا أَوْ قَذْرًا، فَإِنْ رَأَى، اگر وہ دیکھے اپنے جوتوں میں اذًا، مطلب تکلیف دہ چیز، یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان کی طبیعت کو تکلیف پہنچتی ہو، چاہے وہ گندی ہو یا اور کسی اور وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہو، او قذرن، یا اسی طرح سے گندی چیز، قذرن مطلب یعنی جس سے طبیعت متنفر ہوتی ہو، جس سے طبیعت گھن کھاتی ہو، اور ان دونوں سے مراد نجاست، یعنی اگر کوئی آدمی نجاست کو دیکھتا ہے، اور یہاں آؤ جو ہے یہ شک کے لیے ہے، راوی کی طرف سے یہ شک واقع ہوا ہے، یعنی اذن کہا یا قذرن کہا، آئی بات میں تو اذن ہو یعنی اذا ہو یا اسی طرح قذرن، بہرحال دونوں ہی کا معنی ہوگا تکلیف دہ چیز یعنی نجاست، یعنی کوئی آدمی نجاست دیکھتا ہے اپنے جوتے میں، فلیمسحہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پوچھ دے، رگڑ کے صاف کر دے اسے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور چاہیے کہ ان دونوں میں یعنی جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اخرجہ ابو داود، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنے جوتے وغیرہ یا کپڑے وغیرہ دیکھ لے کہ ان میں کسی بھی طرح کی کوئی گندی چیز تو نہیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ گندی چیز اگر لگی ہوگی تو وہ نماز کے لیے مانع ہے، اور نماز کے شرائط میں سے انسان کا کپڑے کا اور اسی طرح سے اس جگہ کا جہاں وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے پاک ہونا شرط ہے۔ اب اگر جوتے پہنے ہوئے ہیں تو ان جوتوں کا پاک ہونا بھی شرط ہے اگر جوتوں میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ان تمام چیزوں کو دیکھ لے، اور اگر جوتے وغیرہ میں گندگی لگی ہوئی ہے تو زمین پہ اسے رگڑ کر صاف کر دے اور پھر اس میں ہی نماز پڑھ لے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے اور جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس تعلق سے احادیث بے شمار ہیں بہت کثرت کے ساتھ، بلکہ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے جوتوں میں نماز پڑھنے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، یعنی حد تواتر کو یہ روایات پہنچتی ہیں، لہذا جوتوں میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہے۔ ہاں البتہ آج جو مساجد ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں ان مساجد میں جوتے پہن کر نہ جانا یہ بہتر ہے، اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن ان مساجد میں جوتے پہن کر اندر نہیں جائے، کیونکہ ایک تو جوتوں کے ذریعے سے جو فرش وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کے گندا ہونے کا، اس کے میلا ہونے کا خدشہ ہے، اگرچہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اس سے خدشہ ہے کہ وہ گندا ہو جائے گا، دھول دھکار جو ہے مسجد میں آئے گی،
اور ظاہر سی بات ہے انسان اپنے گھروں کی صفائی رکھتا ہے تو یہ تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس کی صفائی ستھرائی رکھنا یہ اور ضروری ہے، لازمی ہے ہر انسان کے لیے۔ ہاں اگر ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات تھے، مٹی کی مسجدیں تھیں، کچی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، اور ان میں جو ہے دھول وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی، تو ایسے ہی حالات ہوں یا اس طرح کی مساجد ہوں تو آج بھی ان مساجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آج حالات یہ ہیں مساجد میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں یا اسی طرح سے چٹائیاں صفائی ستھرائی کے ساتھ بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ان میں جوتے پہن کر یا چپل پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس سے ان قالینوں یا اسی طرح سے چٹائی وغیرہ گندی ہوں گی، یقینی طور پر وہ گندی ہو جائیں گی۔ تو آج کے دور میں جو مساجد ہیں وہاں جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھنا ہے، البتہ ایسے حالات جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تھے، مساجد کچی تھی، ویسے ہی حالات ہو جائیں، یا اسی طرح سے آج بھی کوئی آدمی جنگل وغیرہ میں نماز پڑھ رہا ہے ایسے ہی مٹی پر کھلی ہوئی زمین پر، تو ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جوتوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جوتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطی احدکم العزا بخفیہ فطہورہما التراب، اخرجہ ابو داؤد وصححہ ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وطی احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روندے، وطیہ روندنا یعنی چل کر جو زمین پر چلا جاتا ہے اسی کو بولا جاتا ہے، وطی احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی روندے، العزا نجاست کو، تکلیف دہ چیز، عزا کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا یعنی نجاست، یعنی جب تم میں سے کوئی آدمی کسی نجس چیز کو روندے یعنی اس پر چڑھ جائے اور وہ اس کے پیر میں یا اسی طرح سے اس کے جوتے وغیرہ میں لگ جائے، بے خفیہ، موزوں کے ذریعے سے، خف کے ذریعے سے روندے تکلیف دہ چیز یعنی نجاست کو، فطہورہما التراب، تو اس کی پاک کرنے والی یا اس کی پاکی جو ہے مٹی ہے، طہور، تاکہ ضمہ کے ساتھ اسے اگر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی تطہیر یعنی پاکی مٹی ہے، اور اگر اس کو طہور پڑھتے ہیں تاکہ فتح کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوگا یعنی پاک کرنے والی، تو مطلب یہ ہوگا یعنی پاک کرنے والی مٹی ہے، مٹی ہے یعنی مٹی کے ذریعے سے وہ پاک ہو جائیں گے موزے، انہیں رگڑ کر صاف کر دیا جائے اور اس طرح سے وہ موزے صاف ہو جائیں گے۔ چاہے وہ گندگی خشک ہو یا اسی طرح سے گیلی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی گندگی ہو، اگر موزے میں یا اسی طرح سے جوتوں میں لگ جا رہی ہے تو وہ رگڑنے کی وجہ سے صاف ہو جاتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی گندگی ہو، چاہے خشک ہو یا گیلی ہو۔ یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے، یا اسی طرح سے وہ خود بخود صاف ہو جائے چلنے کی وجہ سے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اس موزے میں نماز پڑھنا صحیح ہوگا۔ یہاں اس باب میں حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے، یعنی اگر وہ پاک ہو جائے موزہ مٹی کے ذریعے سے تو ایسی صورت میں پھر اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت اور پریشانی نہیں ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس روایت میں ایک راوی محمد بن کثیر الصنعانی ہیں جن پر کلام ہے، لیکن اس مفہوم اور معنی کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو ایک دوسرے سے تقویت پاتی ہیں اور
معنی اور مفہوم ان کا صحیح اور درست ہو جاتا ہے۔ تو گندگی چاہے وہ خشک ہو یا اسی طرح سے گیلی گندگی ہو، اگر وہ موزے میں یا جوتے وغیرہ میں لگ جا رہی ہے اور پانی وغیرہ میسر نہیں ہے تو مٹی سے بھی وہ گندگی صاف ہو جائے گی، رگڑ دیا جائے یا خود بخود وہ صاف ہو جائے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن رواہ مسلم۔ حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ صحابی ہیں، اہل حجاز میں ان کا شمار ہوتا ہے، مدینہ آ کر یہ آئے تھے اور پھر بنو سلیم میں آ کے رہنے لگے تھے۔ تو معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ بے شک یہ نماز درست نہیں ہے، لا يصلح درست نہیں ہے، فیہا اس میں یعنی نماز میں، شیء من کلام الناس لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی، یعنی نماز کے اندر لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے۔ اور لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی درست نہیں مطلب یعنی جو نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان کے علاوہ، کیونکہ یہ بھی کلام ہے، یعنی ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو یہ بھی اگرچہ کلام ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے، یعنی جو اذکار نماز میں پڑھے جاتے ہیں ان کے علاوہ لوگوں کے کلام، ان میں سے کچھ بھی جائز اور درست نہیں ہے اس نماز میں۔ انما ہی تسبیح، بے شک نماز تسبیح کا نام ہے، التسبیح سبحان اللہ کہنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا ہے، یہاں مراد ہے۔ آئی بات میں تو یہاں جو ہے تسبیح کا نام ہے نماز، یعنی اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جاتی ہے، والتکبیر اور اسی طرح سے اس میں تکبیر بیان کی جاتی ہے، وقراءۃ القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس حدیث کا اصل میں ایک پس منظر ہے اور وہ یہ کہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی کو چھینک آئی اور انہوں نے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب یہ ان کے آس پاس کھڑے ہوئے جو حضرات تھے وہ انہیں گھور گھور کر دیکھنے لگے، نماز میں یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے گھور گھور کر وہ لوگ دیکھنے لگے ان کے ساتھ میں جو کھڑے ہوئے تھے ان کے پاس میں، تو انہوں نے اس پر مزید کہا کہ یعنی میری بات مجھے گم کرے کہ تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، اس طرح سے یہ بات انہوں نے کہی۔ اب جو لوگ انہیں دیکھ رہے تھے وہ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارنے لگے، یعنی خاموش کرنے کے لیے اشارہ انہوں نے کیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات کہے کہ نماز یہ تسبیح، تکبیر اور قراءۃ القرآن کا نام ہے، اس میں لوگوں کے کلام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کلام الناس میں سے نماز میں کسی بھی طرح کا کلام کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کلام کرتا ہے، جان بوجھ کر بات کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگی۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کلام کرتا ہے، ہاں اگر انجانے میں بھول کر اس نے کوئی بات کہہ دی ہے تو راجح قول کے مطابق اس کی نماز درست ہوگی، اور اس کے کئی دلائل
موجود ہیں جن کا ذکر آئندہ کسی اور موقع پر آئے گا۔ اگر جان بوجھ کر کوئی کلام الناس میں سے ذرہ برابر کوئی بھی چیز کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ کلام الناس میں سے اس میں کچھ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی کہ اگر بھول کر انجانے میں کوئی آدمی کچھ کہہ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ انہوں نے انجانے میں لا علمی میں یہ بات کہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اور اسی طرح سے اور بھی اس بات کے دلائل موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انجانے میں یا نسیان کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نماز کے دوران کلام کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہوگی اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں انہوں نے کہا ان کننا لنتکلم فی الصلاة علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جو ہے اصل میں انا ہے، انا مثقلہ سے یہ مخفف تخفیف کیا ہوا ہے، تو اصل میں انا تھا یہ، تو بے شک کے معنی میں بے شک یقیناً کننا لنتکلم، اور اس بات کی دلیل کہ یہ مثقلہ سے مخفف ہے، یہ لام تاکید ہے جو مضارع پر آ رہا ہے، لنتکلم، یہ لام تاکید جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یقیناً ہم بات کر لیا کرتے تھے، کننا لنتکلم، یقیناً ہم بات کر لیا کرتے تھے فی الصلاۃ، نماز میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی ہم بات کر لیا کرتے تھے۔ یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، ہم میں سے کوئی آدمی بات کرتا تھا اپنے ساتھی سے اپنی ضرورت کے تحت، یعنی یہ جو بات ہوتی تھی یہ ضرورت کے تحت ہوا کرتی تھی، کوئی حاجت اور ضرورت ہے تو اسی کے تحت بات کیا کرتے تھے۔ مثلا کسی آدمی کے سلام کا جواب دینا ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور ضروری سوال کیا گیا ہے تو اس کا جواب دے دینا ہے مختصر میں، تو حاجت کے بقدر یہ کلام ہوتا تھا۔ ایسے ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو چاہے مانگ لیا، جو چاہے سوال کر لیا، جو چاہے کر لیا، ایسا نہیں، یعنی بقدر ضرورت سوال کا جواب یا اسی طرح سے سلام وغیرہ کا جواب ہوا کرتا تھا۔ حتیٰ نزلت، یہاں تک کہ نازل ہوئی آیت کریمہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، محافظت کرو نمازوں پر، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو ان کے وقت پر ادا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور سے بیچ والی نماز، یعنی نمازوں کی محافظت کرو اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز۔ یہاں جو ہے بیچ والی نماز کا جو ذکر کیا یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر خاص طور سے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے بیان فرمایا ہے۔
اور یہ بیچ والی نماز کون سی ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں، تقریباً 20 سے زائد اقوال اس تعلق سے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے مراد کون سی نماز ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح اور درست بات، راجح بات یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نمازوں پر محافظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین، خاموش ہو کر۔ قانتین قنوت سے اس میں فاعل ہے، اور اس کے معنی کے تعلق سے کئی اقوال ہیں علماء کے، اور اسی طرح سے قرآن مجید میں یا احادیث میں کئی معنی اور مفہوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قنوت کا مطلب طول القیام بھی ہوتا ہے، یعنی لمبا قیام کرنا، یا اسی طرح سے دعا کرنا بھی اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے خاموش ہونا بھی اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یہی تیسرا معنی مراد ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے لیے خاموش ہو کر، یعنی خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ پڑھنا ہے۔ نماز کے اندر جو اذکار، دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھنا ہے۔ آئی بات میں، یعنی کلام الناس میں سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، وہ اس سے جو ہے خاموش رہنا ہے۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، راوی کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا بالسکوت، سکوت کا، خاموش ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور یہ حکم دینے والا کون ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ ہم خاموش رہیں، نماز کے دوران کسی بھی طرح کا کوئی کلام نہ کریں۔ وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ، اور اسی طرح سے ہمیں منع کر دیا گیا کلام سے، ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا۔ اس کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے اندر کلام الناس میں سے کسی بھی کلام کی اجازت نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام میں، خاص طور سے مکہ میں، اس بات کی اجازت تھی کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اسی درمیان میں کوئی آ کر اس سے کسی بھی طرح کا کوئی سوال وغیرہ کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دے رہا ہے، یا اسی طرح سے اگر ضروری ہے تو جواب اس کا دے دیا، یا اسی طرح سے سلام کیا تو سلام کا جواب دے دیا۔ تو بقدر حاجت اور ضرورت کلام کر لیا کرتے تھے ابتدائی اسلام میں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا گیا، نماز میں کسی بھی طرح کے کلام کی جو اجازت تھی پہلے اسے منسوخ کر کے اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ آئی بات میں یاد رہے، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یہ متفقہ طور پر یہ مدنی آیت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ مکہ میں اس بات کی اجازت تھی کہ ضرورت کے اندر کلام کیا جا سکتا ہے، یعنی سلام وغیرہ کا جواب دیا جا سکتا ہے، یا اسی طرح سے اور کسی ضرورت کے تحت کچھ کام جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا گیا۔ اب نماز کے دوران کسی بھی طرح کا کوئی کلام کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کلام کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا، اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر انجانے میں کوئی کلام کر لیتا ہے، بھول کر کلام کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں
اس کا یہ کلام کرنا اس کی نماز کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے والی روایت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، انہوں نے انجانے میں یرحمک اللہ کہا، یا اسی طرح سے لوگوں کو جب اپنی طرف متوجہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری ماں مجھے گم کرے، تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، اس طرح کی بات انہوں نے جو ہے کہی حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کی دلیل ہیں اور اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اگر انجانے میں یا بھول کر خطا اور غلطی کے طور پر اگر کلام کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کر اگر کلام کرتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ چند احادیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔